شاہینوں کا ٹی20 کے بعد ون ڈے سیریز کا فاتحانہ آغاز۔ پہلے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ڈیبیو پر نصف سنچری بنانے پر حسن نواز مرد میدان ٹھہرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور امن معاہدہ کروا دیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان بھی جنگ بندی کروا دی۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کی میزبانی میں آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان نے امن معاہدے پر دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بند کروانے کا تذکرہ۔ کہا دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے، میں نے کہا جنگ نہیں تجارت کرو۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان نے بھی صدر ٹرمپ کے لیے امن نوبیل انعام کی تجویز دے دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سنتے ہی مودی کی ٹانگیں کانپ گئی۔ بھارتی وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا سامنا کرنے سے انکاری۔ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کے دورے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ مودی کو خدشہ تھا کہ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات نہ کرا دیں۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا عبرتناک انجام۔ افغان سرحد سے در اندازی ناکام۔ بلوچستان کے ضلع یوم میں 33 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق 7 اور 8 اگست کی درمیانی شب سمبازا کے علاقے میں پاک افغان سرحد کے ذریعے در اندازی کی کوشش کی گئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ اور غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ 15 میں سے 14 رکن ممالک نے اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی۔ امریکہ کی جانب سے اجلاس بلانے کی مخالفت کی گئی۔ تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں بڑا جھٹکا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نااہلی کے بعد ڈی نوٹیفائی۔ آرٹیکل 63 کے تحت سینٹ رکنیت ختم کر دی گئی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی خالی قرار۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ اسپیکر کا نوٹیفیکیشن۔ PTI سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر واپس لے لیا گیا۔ عمر ایوب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور فنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد PTI کے 7 ارکان سے قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ بھی واپس۔ زرتاج گل بطور پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے بھی فارغ۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے اپوزیشن اور اسپیکر کے درمیان مشاورت کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ ثانیہ 9 مئی کے مزید 2 مقدمات کا ٹرائل مکمل۔ عدالت آج حتمی بحث کے بعد فیصلہ سنائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی کوٹ لکھپت جیل میں سماعت۔ جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا ٹرائل مکمل۔ یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی سمیت 19 ملزمان کا ٹرائل ہوا۔ تھانہ شادمان نذر آتش کیس کا جیل ٹرائل بھی مکمل۔ یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور سنم جاوید سمیت 26 ملزم شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ مرحوم کے بڑے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر اظہار افسوس کیا۔ رکنی قومی اسمبلی آصفہ بھٹو اور سینیٹر شیری رحمان بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھیں۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا دشمن کو واضح پیغام دیا کہ ایوان اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے۔ فیک نیوز کے خلاف پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ فیک نیوز اور مس انفارمیشن عالمی سطح پر ایک اہم چیلنج ہے۔ وزارت اطلاعات میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ فیک نیوز اور مس انفارمیشن کی روک تھام کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف فضائی حدود کی بندش پر تفصیلات سامنے لے آئے۔ مارکہ حق کے بعد فضائی حدود کی بندش پر رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ تحریری جواب میں کہا کہ تمام بھارتی طیاروں کی پاکستانی حدود کے استعمال پر پابندی لگائی۔ ایئرپورٹس اتھارٹی کو 4 ارب 10 کروڑ روپے خسارہ ہوا۔ پاکستان کے اقدام سے یومیہ 100 سے 150 بھارتی طیارے متاثر ہوئے۔ بھارت نے بھی پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔
قومی خود مختاری اور دفاع کو معاشی مفاد پر مقدم تصور کیا جاتا ہے۔ وطن عزیز کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سندھ اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کا بل منظور۔ وزیر قانون سندھ ضیاء النجار نے بل ایوان میں پیش کیا۔ ایوان نے شکوار بل کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن ارکان نے بھی بل کی مخالفت نہیں کی۔ ایوان میں سندھ بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل بھی پیش۔ سیالکوٹ میں ایک بارش سے تبدیلی آ گئی۔ برستے بادلوں سے شہر ندی نالوں میں تبدیل، ہر جانب پانی ہی پانی، شہر کا حلیہ بگڑ گیا۔ علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے، سڑکیں زیر آب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ نوشہرہ کے برساتی نالوں میں طغیانی نظام پور کاہی خواڑ میں کئی گالیاں نالے میں پھنس گئیں، خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ بارشوں کا سلسلہ اب بھی رکا نہیں۔ 14 اگست سے ملک میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی۔ بارش برسانے والی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا۔ بالائی کے پی، بالائی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں بارش متوقع۔ جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ بارشوں کے باعث شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ پاکستان کا یوکرینی صدر کے دعوے پر باضابطہ وضاحت طلب کرنے کا اعلان۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، زیلنسکی کی جانب سے یوکرین جنگ میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کرتے ہیں۔ یوکرینی حکام نے پاکستان سے رابطہ کر کے الزام سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ کوئی قابل تصدیق شواہد پاکستان کی فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ مسلح افواج نے سرحدوں کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا خصوصی بچوں کے ساتھ مارکا حق تقریب سے خطاب۔ کہا، طاقت اتحاد اور انصاف کے لیے ڈٹ جانے میں ہے۔ معاشرے کے ہر فرد خصوصاً کمزور طبقے کا تحفظ ضروری ہے۔ خصوصی بچوں کے ساتھ جشن آزادی منانا اعزاز ہے۔ خصوصی بچوں کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری۔ پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست دی۔ مارکا حق کی فتح کے بعد جشن آزادی کا الگ ہی رنگ ہوگا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا، سندھ بھر میں جشن آزادی کی تقریبات روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ 1 سے 14 اگست تک یوم آزادی پر پروگرام کا آغاز ہو چکا۔ بہت چیلنجز آئے اور بہت قربانیوں کے بعد پاکستان ملا ہے۔ زندہ قومیں آزادی کے دن کو مناتی ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ٹارگیٹ ملک کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ایف پی سی سی آئی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر کی پریس کانفرنس۔ کہا، ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے۔ ہم سب نے بہت اچھے طریقے سے بزنس کمیونٹی کا کیس لڑا۔ فیلڈ مارشل سے 2 سے 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ ہم نے بزنس کمیونٹی کے مسائل بارے آگاہ کیا۔ میٹنگ میں فیلڈ مارشل خود سب کچھ لکھتے رہے۔ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، جو ٹیکس نہیں دے گا ہم اس کے ساتھ نہیں۔ راہل گاندھی نے نریندر مودی کی دھاندلی کو بے نقاب کر دیا۔ کہا کہ اگر الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹر لسٹ جاری کر دے تو کانگریس ثابت کرے گی کہ نریندر مودی ووٹ چوری کر کے ملک کے وزیر اعظم بنے۔ 25 سیٹوں پر دھاندلی کر کے مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ ہمارے جلسوں میں ہزاروں لوگ آئے لیکن ووٹ نہیں ملے، یہ ناممکن ہے۔ ایران میں ٹرین پٹری سے اتر گئی، 30 مسافر زخمی، مسافروں کو ٹرین سے باہر نکال لیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حادثہ جنوبی ایرانی صوبے کرمان میں پیش آیا ہے۔